أشرف الأعراب والأعجم. نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد صدیق۔ اور سامعین اکرام، اس پروگرام میں آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ سوال کرتے ہیں، اپنے سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ فاسٹ ایف ایم 87.7 بریڈ فورڈ اور اسپائس ایف ایم 107 میرپور آزاد کشمیر کے مشترکہ تعاون سے یہ پروگرام آپ سبھی تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بہت بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا کہ جو سوال بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو باتیں یہاں پروفیسر صاحب بتاتے ہیں، جن چیزوں کا حل بتاتے ہیں، ان پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کا یہ 8واں روزہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کے جو روزے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گزر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچانا چاہوں گا اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے، چونکہ اپڈیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ اگر میں میرپور کی بات کروں، سب سے پہلے میرپور کی بات کرتے ہیں۔ میرپور کے اندر 13 کیسز، جہاں سے میں بول رہا ہوں یہ علاقہ میرپور آزاد کشمیر کا ایک ضلع ہے، اور وہاں 13 کیسز تھے، اور الحمدللہ 13 کے 13 جو لوگ ہیں وہ صحت یاب ہو کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، یعنی کہ یہ علاقہ بالکل سیف ہے۔ اور اگر ہم پورے آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو پورے آزاد کشمیر کے اندر 66 کیس آئے تھے، 66 کیسز آئے تھے، اور ان میں کچھ پمبر میں تھے، کوٹلی میں تھے، سدنوتی میں تھے، پونچھ میں تھے، باغ، نیلم اور مظفر آباد، یہ علاقے ہیں۔ ان میں 2 اضلاع ہیں جہاں پہ ہٹیا بالا اور حویلی، ان دونوں اضلاع کے اندر جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ علاقے بھی سیف ہے، اور ان میں کورونا کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا تھا۔ ابھی میں اگر ٹوٹل آزاد کشمیر کی بات کروں، 66 کیس تھے، اور اس میں سے الحمدللہ 43 یعنی کہ 43 جو کیسز ہیں وہ ریکور ہو کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ 23 کیسز ابھی بھی ہاسپٹلائز ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ سبھی کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے، اور ود ان ڈیز جو ہے نا وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب ان میں کچھ کیسز دیکھیں جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اب خود غلطی کرتا ہے نا، اپنے پاؤں پہ جب ہم کلاڑی مارتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں درد ہمیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو غیر قانونی طور پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے، یا کسی کا کوئی ریلیٹیو اگر دور پار تھا، پنجاب یا سندھ میں تھا، تو وہاں سے آنے کی تک بنتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہاں سے آئے، چاہے وہ کوئی فوت کی تھی یا پھر کوئی خوشی غمی کا موقع تھا، وٹ ایور، بار بار بتایا جا رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، تو یہ اس وجہ سے کچھ کیسز آئے تھے۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر جو ٹوٹل کیسز ہیں کرونا کے 18,114 یہ کیسز ہیں، اور ان میں سے جو ریکور ہو چکے ہیں وہ اس وقت 4,715 کیسز الحمدللہ ریکور ہو چکے ہیں۔ 417 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ریشو بنتی ہے تقریباً 100 میں سے 8% ریشو بنتی ہے، اور 92% جو لوگ ہیں وہ ریکور ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے کہ 18,114 کیسز تھے، اور ان میں سے کم و بیش
4,715 کیسز ٹھیک ہو چکے ہیں, 417 افراد کی اموات ہو چکی ہیں. لیکن اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر فگر جو ہے نا وہ بڑا ہائی لیول پہ جا رہا ہے. 34,15,349 یہ کیسز ہیں جو ویب کے تھرو ہم تک پہنچ رہے ہیں. ایک منٹ کی رپورٹ آپ تک پہنچ رہی ہے. 34,15,349 کیسز ہیں, اور ان میں جو اموات ہوئی ہیں وہ 2,39,823 یہ اموات ہوئی ہیں. 2,39,823 یہ افراد ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور سب سے جو ہائی لیول کا فگر جا رہا ہے وہ ہے امریکہ کا. کم و بیشی میں کم و بیشی اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ ویب پہ جو فگر آتا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں, ریئل میں ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی جو ہم تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے 11,31,000 امریکہ کا جو ٹارگٹ ہے 11,31,492, ٹھیک ہے, یہ افراد ہیں. اور راؤنڈ اباؤٹ اگر دیکھا جائے تو 1/3 جو ہے نا وہ امریکہ ہے, یو ایس سے 1/3 اس سے افیکٹڈ ہوا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جو لوگ مسلمان جو لوگ فوت ہوئے ہیں اس کرونا وائرس سے, اور ان تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, چاہے وہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں, چونکہ انسانیت ہے نا, تو جب انسانیت پہ بات آتی ہے تو پھر مسلمان اور غیر مسلم یہ بات تصور نہیں ہوتی. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ملک پاکستان, آزاد کشمیر اور پوری دنیا کو محفوظ کرے, اور جہاں کہیں ہم انسانوں سے غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کرے. کشمیر کے حوالے سے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک کشمیر کے اندر بھی جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کشمیریوں کو آزاد کرے. ان کے لیے بھی بار بار دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی آزادی نصیب عطا فرمائیں. تو سامعین کرام یہ کچھ چیزیں تھیں جو انفارمیشن تھی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن مل چکی ہوگی. اور ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ابھی جوائن کر لیا ہے, ان کی جانب بھی موو کریں گے. ان کی جانب موو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نمبر بتا دینا چاہتا ہوں کہ کن نمبرز پہ آپ میں جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ میں فاسٹ FM 87.7 بریڈ فورٹ سے سماعت کر رہے ہیں تو نمبر ڈائل کریں گے 0203-5296-419. اس نمبر پہ آپ میں جوائن کر سکتے ہیں 0203-5296-419. اور سیکنڈ نمبر ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے سامعین جوائن کریں گے 05-827-450-107. اس نمبر پہ وہ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ سوال کرتے ہیں. تو سامعین کرام اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس موبائل اینڈرائیڈ ہے اور اس میں آپ پلے اسٹور میں جائیں, اسپائس FM 107 کی اپلیکیشن ملے گی, اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام کو سماعت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ www.spicefm107.tk پہ بھی آپ ہمیں سماعت کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ طریقے تھے جن کے ذریعے آپ ہمیں سن سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین کرام پروفیسر صاحب کی جانب موو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم, اور رمضان کی بابرکت ساعتوں میں سب کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کو خوش رکھے, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین, جزاک اللہ. اچھا پروفیسر صاحب آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے چونکہ کل جو تیل کے ریٹ تھے, پیٹرول کے یا ڈیزل کے ریٹ گرے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تیل کا ریٹ گرتا ہے تو اشیاء کے ریٹ بھی گرتے ہیں. لیکن صورتحال اگر دیکھنے میں آئے تو منڈی کے اندر یا عام جو گروسری سٹور ہیں ان میں کوئی فرق اتنا نہیں پڑا, حالانکہ پڑنا چاہیے. 15 روپے تھوڑے نہیں ہوتے. اگر 10 روپے یا 5 روپے تیل کے بڑھتے ہیں تو ہماری عوام ریٹ بڑھا دیتی ہے, لیکن جب کم ہوتی ہے تو پھر نہیں بڑھتی, کم نہیں کرتے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے زائد منافع لگا ہوا ہے. اس صورتحال میں جو لوگ زائد منافع کما رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں, قرآن مجید میں جہاں تک دھوکے کی بات ہے, کسی کے زیادہ منافع کی بات ہے, کسی کو ستانے کی بات ہے, یہ ساری چیزیں جہاں تک یہ تعلق ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ ٹوٹلی سیدھی سی بات ہے, حکومت کا کام ہے. ایسی ہے. اب یہاں پہ میرپور کے اندر DC ہے, ایسی کمشنر ہے, یہ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. یہ کوئی صرف بیٹھنے کی یا AC لگا کے چلنے کی یا گاڑیاں سرکاری استعمال کر کے یا ملازم استعمال کر کے اس چیز کی تنخواہ نہیں لیتے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ میرپور کے اندر یہ کرے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر, پورے آزاد کشمیر کے اندر DIG ہے, وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ ایک مینجمنٹ, ایک محکمہ ہے, ان کا کام ہی یہی چیز ہے کہ وہ پرائس چیک کرنا. اب فرض کیا
میں یہ دیکھ رہا ہوں، جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا تو میں اس چیز کو چھیڑ رہا ہوں کہ جس وقت یہ پیٹرول کے یا ڈیزل کے ریٹس بڑھ رہے تھے تو یک دم کرائے سارے بڑھ گئے. ایسے ہی ہے، ایک دم کرائے بڑھ گئے. کرائے چڑھتے 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 کہاں سے کہاں تک ڈبل تک بعض گاڑیوں والوں نے کرائے کر لیے. یہ ان کا کام ہے کہ کرایہ نامہ جاری کرے، کتنا فاصلہ ہے اس کے لیے کیا ہے، ورنہ تو ہر بندہ اپنی من مانی کرے گا. تو انہوں نے کرائے چڑھا رہی ہے. اب جب پیٹرول کم ہو گیا تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو کم ہو گئی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ظاہرہ گاڑیاں تو ہے نہیں، لیکن یہ جو ٹرکس ٹریلے جن پہ یہ سامان آتا ہے انہوں نے کم نہیں کیا ہوگا 1 روپیہ بھی. ایسی ہے، یہ کنفرم بات ہے. جب انہوں نے کم نہیں کیا تو جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، سامان آ رہا ہے تو ان دکانداروں کو اتنے ریٹ پہ ہی مل رہی ہیں، سبزی والوں کو اتنے ریٹ پہ ہی مارکیٹ سے سبزی مل رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو کسی صورت وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ، عوام کا بھی کام ہے کہ عوام بھی نکلے اور عوام مینجمنٹ کو یہ باور کروائے کہ آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے. اب یہاں پہ وہ زیادہ سے زیادہ آ کے یہ مینجمنٹ بھی ہے نا کہ ان کا جو چھوٹا ہوتا ہے نا اس پہ آ کے، جس طرح ہماری ایک عادت ہے کہ بڑا آدمی جو طاقتور ہے وہ آ کے ہمارے گھروں میں جو چاہے کر لے، عزت بیزتی لٹا لے، جو مرضی، ہم فخر سمجھیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلق قائم ہے، نہ جانے کیا کیا وہ کر جائیں. لیکن چھوٹا آدمی یعنی کمزور جو ویک ہے معاشرے کا، وہ ہمارے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے تو ہم کہیں گے ہماری غیرت کو تم نے للکارا. یہ ہمارا پرابلم ہے، ہماری اس قوم کی پرابلم ہے. اب یہی چیز ہے کہ وہ یہ جو مینجمنٹ جن کا میں نے نام لیا یہ بھی اٹھیں گے تو چھوٹے سے کسی دکاندار کو، ریڑھی والے کو، اس کو پکڑ کے کھینچیں گے، ماریں گے، دبائیں گے، اس کو یہ کر لیا، ریڑھی والے کو، یہ سبزی بیچنے والے کو. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو پیچھے سے جو چیز مل رہی ہے، ہاں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو بھی چیک کرنا چاہیے، لیکن ان کو جیسے چیز مل رہی ہے اس چیز کو بھی تو دیکھیں وہ آتی کہاں سے ہے. وہاں چونکہ منڈیوں کے اندر بڑے بڑے دلال بیٹھے ہیں، وہ بڑی بڑی ہیرا پھیری کر رہے ہیں. وہاں کتنا ایک آدمی بیٹھا ہوا لاکھوں کما رہا ہے، اور جو مزیرہ جس کو کمائی کرنے والا، جو سبزی فروٹ وغیرہ جو وہاں سے باغ والا ہے، وہ تھوڑے ریٹ پہ جتنی اس نے محنت کی غلے پر یا زمین پر اس کو اتنا نہیں مل رہا. لیکن بیچ میں یہ جو لوگ ہیں نا جس کو کہتے ہیں ہم کہ یہ دلال، مڈل مین جو ہے یہ کر رہے، اور ان پر ٹوٹلی کام نگرانی کرنا ہوتا ہے مینجمنٹ کا. اب مینجمنٹ کہے کہ کوئی کہے کہ جی ٹھیک ہے کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھی کھاتے ہوں گے، لیکن کام ہے نا ان کا، ذمہ داری ہے، وہ ان میں سے حصہ نہیں بھی لیتے. لوگ کہتے ہوں گے، کہتے بھی ہیں کہ وہ بیچ میں سے حصہ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جاتا ہے، ان کے گھروں میں سبزیاں فروٹ پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں پیٹیاں پہنچ جاتی ہیں، یہی لوگ پہنچا دیتے ہیں اور پھر جو من مانی کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، یہ چیک کریں، تو تبھی ٹھیک ہوگا سارا معاملہ. صحیح ہے. اچھا پروفیسر صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر میں اسپیشلی، ہم لوگ 1 روپے 2 روپے کو اتنی وہ ویلیو نہیں دیتے، لیکن پنجاب میں ایک کرایہ نامہ جاری کیا گیا 12 روپے، اٹ مینس 12 روپے ہی ہوگا، 25 ہے تو 25 ہی ہوگا جی. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مجھے یاد ہے رکشوں کے کرائے 25 یا 20 روپے ہوئے تھے، یہ اس وقت ہوئے تھے. اس کے بعد پیٹرول کافی گرا، ابھی تو 30 روپے تک گر چکا ہے، 10 روپے 15 پہلے، اب 15 کل گرا ہے، تو ریٹ تو وہی ہے. نہیں ظاہر ہے اس وقت تقریباً 110-15 پہ چلا گیا تھا پیٹرول، ابھی 80 روپے 80 روپے پہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے جو وہ 30-35 روپے کم ہوا ہے. بالکل سامعین کرام، یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سوال کیسے. بالکل یہ سوال اس لیے ہے کہ چونکہ جب مارکیٹ میں آپ گھومے پھرے نا تو بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ریٹ تو وہی ہے، تو پھر اگلے وہی پروفیسر صاحب کی بات وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اتنے کا مل رہا ہے تو ہم تو بھی کمائیں گے نا. جی. تو مجبوری، وہ بھی مجبور ہیں، یہ بھی مجبور ہے. اصل کام ہے حکمرانوں کا، اصل کام ہے حکمرانوں کا اور مینجمنٹ کا، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے نہیں رہے، مڈل مین کو کنٹرول نہیں کر رہے. چلے جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پروفیسر صاحب کا یہ گلہ بھی یہاں سے دور ہوگا، اور جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں، چاہے میرپور کے ہیں، کشمیر کے ہیں، ان تک یہ آواز ضرور انشاءاللہ پہنچے گی.
بہت بہت شکریہ. سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں, اور اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں 05827450107 پہ. آپ لوگ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں تو سامعین اکرام MPR ٹائپ کیجیے گا, اسپیس دیجیے گا, اپنا نام, جگہ کا نام اور اپنا سوال لکھیے گا اور اس کو سینڈ کر دیجیے گا 8282 پہ. یہ کچھ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں. پروفیسر صاحب, ایک شخص ہے نماز کے لیے گیا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ نیت کرے, مطلب زبان سے ادا کرے اور جا کے وہ نماز میں ملے, چونکہ رکوع میں چلے گئے ہیں, تو کیا ڈائریکٹلی وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر زبان سے ادا کیے بغیر وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ ہو جائے گی اس کی نماز؟ جی بالکل ہو جاتی ہے. جس طرح کئی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ زبان سے جو نیت کرنا یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے. اچھا, صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے. اگر کسی کی ضرورت ہو تو جائز ہے, ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت بھی ہے, لیکن بہرحال اگر بدعت نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے. ضرورت ہے کسی کو تو وہ کر لے, ورنہ یہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب عمل بھی نہیں ہے, ثواب کی بات بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ صرف اور صرف ہم جو اجمی لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں یا بھلکڑ ہوتے ہیں, ورنہ نیت جب میں وضو کر رہا ہوں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, میں وضو کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کے لیے, میں گھر سے چل رہا ہوں, اپنی دکان سے جا رہا ہوں, دکان کے کہہ رہا ہوں کہ اچھا ابا یہ وہ خیال رکھنا میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں, یہ ساری نیت ہی ہے. گھر سے آپ صبح اٹھے تو نیت ہی ہے, آپ مسجد میں داخل ہوئے تو نیت ہی ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی نماز پڑھنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, وہ نیت ہی ہے. تو اس لحاظ سے نہ بھی کہیں تو تب بھی کانوں تک ہاتھ بھی اگر نہ لے جائیں تو یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. تکبیر تحریمہ تو شرائط میں سے ہے, لیکن کانوں تک ہاتھ لے جانا سنت کہہ سکتے ہیں, مستحب کہہ سکتے ہیں, اس سے زائد یہ نہیں ہے. تو بہرحال جب آپ جائیں تو جماعت کھڑی ہو رہی ہو یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ ڈاؤٹ بھی یعنی شک بھی ہے کہ میں اگر کھڑے ہو کے نیت کروں گا, میں کھڑے ہو کے کانوں تک ہاتھ لے جاؤں گا, تو اس سے پہلے امام صاحب جلدی کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا جلدی شامل ہونا ہے. صرف جو فرض ہے وہ قیام فرض ہے. حالت قیام میں آپ نے کچھ نیت کرنی ہے. جب آپ نے نیت پہلے سے کر لی ہے, چلتے چلتے بھی نیت آپ کی ہو گئی ہے, تو آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع کی طرف, یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ لمحہ آپ کا قیام ہونا چاہیے. وہ اگرچہ رکوع کی طرف یا جاتے جاتے ایک تھوڑا سا لمحے کے لیے قیام ہو, وہ آپ کا قیام فرض پورا ہو جانا چاہیے. تو آپ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ کی وہ رکعت شامل کی جائے گی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی ہاں سامعین کرام, ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم بریک کی جانب چلیں گے. بریک کے فوراً بعد لوڈ کرائیں گے اور آپ لوگوں کے جو بھی میسیجز پہ آئے ہوئے سوالات ہوں گے ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, MPR ٹائپ کیجیے گا, اسپیس دیجیے گا, اپنا نام, جگہ کا نام اور اپنا سوال جو آپ پوچھنا چاہیں وہ سوال لکھیے گا اور اس کو سینڈ کر دیجیے گا 8282 پہ. اور کال بھی کر سکتے ہیں, اور پھر کالز آپ لوگوں کے لیے جاری ہیں 450-107 پہ. فاسٹ FM 87.7 ریڈ فورٹ کے سامعین بھی جوائن کر سکتے ہیں 0203-5296419 پہ. اور ساتھ ساتھ سامعین کرام, اپیل جو چل رہی ہے اس اپیل کا بھی جہاں تک ممکن ہو سکے آپ لوگ حصہ بنیں, اور اس کار خیر میں جتنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں گے. تو سامعین کرام چلتے ہیں بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا. You're our prophet, our beloved. Truly you are most just and kind. You're our prophet, our beloved. Truly you are most just and kind. You're our prophet, our beloved. Truly you are most just and kind. Allahumma salli ala al-Mustafa. اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى محمد
مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں اور بخششوں کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 روز جہنم سے آزادی کے روز ہیں۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام پر آسانی کی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیں گے اور اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ Is born to punctuate, isolate, emphasize, parenthesize, and now it's ready to take your sound to a higher level. اگر گردے فیل ہو جائیں تو زندگی دکھوں سے بھر جاتی ہے۔ ڈائلسس کا مریض آپ کا کوئی اپنا یا پیارا بھی ہو سکتا ہے۔ فری کڈنی ڈائلسس سینٹر THQ ہسپتال میرپور آزاد کشمیر میں ہر سال 5 کروڑ روپے کے 12,000 سے زائد ڈائلسس مفت کیے جاتے ہیں۔ انجمن فلاح و بہبود انسانیت، ڈاکٹر طاہر محمود، ڈاکٹر شہزاد شیخ اور ان کی ٹیم تمام انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے اس ادارے کو اپنائیے، عطیات، صدقات اور زکات دیجیے۔ اکاؤنٹ نمبر PK78HABB 00262001970850 اکاؤنٹ ٹائٹل انجمن فلاح و بہبود انسانیت، حبیب بینک لمیٹڈ، بینک اسکوائر ناگی میرپور آزاد کشمیر۔ رابطہ نمبر 05827921467 0300 5224808 اسپانسرڈ بائی نفیس آن لائن۔ ریاست جموں و کشمیر کے پہلے کوالیفائڈ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے رجسٹرڈ شوگر اسپیشلسٹ، ڈپلومیٹ امریکن بورڈ سرٹیفائڈ کلینکل سیکسالوجسٹ، خون اور پیشاب میں شوگر، بچوں میں شوگر، حاملہ خواتین میں شوگر اور موٹاپے کا مکمل علاج، شوگر کی وجہ سے پاؤں کی بیماریوں کا مکمل علاج، پاؤں کا سن ہونا، پاؤں کی جلن، کیڑیوں کا چلنا، سوئیوں کا چبھنا، پاؤں میں احساسات کا کم یا کچھ بھی محسوس نہ ہونا۔ جی ہاں، اب آپ کو لاہور، اسلام آباد یا کسی بیرون شہر جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے شہر میرپور میں ڈاکٹر عثمان شاہد، رابطہ نمبر 05827439991 0343743991، ایڈریس چودھری حنیف پلازا بالمقابل سٹی بک سینٹر، سیکٹر C1 تھوتھار روڈ، میرپور آزاد کشمیر۔ یاد رہے، خود علاجی بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ Fewer commercials, more variety. چاہت، الفت اور محبت کے سب رنگ لیے اسپائس 107۔ توکل آٹوز، سفاری موٹر سائیکل کے با اعتماد ڈیلرز۔ آ گئی سفاری، چھا گئی سفاری، اپنی سواری جیب پر ہلکی اور روڈ پر بھاری، کام پر جانے کی سواری، خوشی اور غم پر جانے کی سواری، اپنی سواری اپنی سفاری، سب پر بھاری، سب پر بھاری۔ توکل آٹوز، ہمارے ہاں پاور گیئر، سادہ لوڈر، ہونڈا، سفاری یونین سٹار، یونیک، ہائی سپیڈ، کراؤن اور زمکو کے بائک نقد اور آسان ایک ساتھ پر دستیاب ہیں۔ براہ رابطہ غلام مصطفیٰ 03408827 اینڈ محمد روشان 0333150987، پروپرائٹر چودھری محمد افضال۔ توکل آٹوز، مین بازار نزد شل پیٹرول پمپ، چیچیاں۔
اوفو بابا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی تو طبیعت بڑی خراب لگ رہی ہے مجھے. او بچہ بڑا سخت بیمار ہاں. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو گیا کنے دے کول جا کنے دے کول جا سارے کول جائی کہ رجی رہا کرو رام نہیں آونا پیا. ہن تو ہی دس پتر کدے کول جاں تے کدھر جاں؟ جی ہاں بابا جی آپ کو ضرورت ہے کسی بہترین ڈاکٹر کی. آپ کو جانا چاہیے ماجد ہومیوپیتھک کلینک نزد ریلوے کیبل سرائے عالمگیر، جہاں پہ آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ بہترین کاؤنسلنگ کی سہولت بھی میسر ہے. برائے رابطہ ماجد ہومیوپیتھک کلینک نزد ریلوے کیبل سرائے عالمگیر 030095102333. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ریڈیو پریزنٹر بننا چاہتے ہیں؟ ہائی ہیلو اینڈ ویلکم ٹو 10 لائف. اور ابھی تک یہ آپ کا خواب ہو. فوراً واپس آتے ہیں، بولا نہیں کبھی. اگر آپ پر اعتماد ہے and know the art of communication. Welcome to a brand new music request. تو الفاظ کی دنیا میں قدم رکھنے اور پریزنٹر بننے کے لیے اپنی قسمت آزمائیے اور بن جائیے اسپائس 107 کی ٹیم کا حصہ. مزید معلومات کے لیے آج ہی ہمارے پروگرام کنٹرولر واحد پرویز صاحب سے رابطہ کیجیے 0304-520-669. ایڈریس کوٹلی روڈ سیکٹر F1 سیکنڈ فلور ظہیر سلمان پلازا بالمقابل آفتاب شہید پارک. نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 just and kind. Allahumma salli ala al-Mustafa Allahumma salli ala al-Mustafa Mustafa 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 Mustafa
یا سامعین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد صدیق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالسلام صاحب جو آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب, یاسر عمران صاحب نے کال کی تھی, میسج کیا ہے منگلا سے, کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ جو وبا چل رہی ہے, اس وبا میں 50 سال سے جو زائد افراد ہیں ان کو مسجد میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں تو بہتر ہے ان کے لیے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ وہ گھر میں جب نماز پڑھیں گے تو کیا وہ اذان دے کر پڑھیں گے, اور گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو کیا وہ جماعت کر کے اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے کہ عموماً اس عمر میں یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو بزرگ احباب مساجد میں جاتے تھے یا جاتے ہیں ان کو گھر میں سکون ہی نہیں آتا نماز پڑھ کے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کی عادت بنی ہوتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کسی جگہ اگرچہ یہ اعلان تو ہیں, کوشش یہ کی جاتی ہے, یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ بزرگ نہ جائیں, لیکن جہاں پہ ہمیں یہ یقین ہے کہ نہ مسجد میں کسی کو وائرس ہے اور نہ بزرگوں کو کوئی ہے, تو رکاوٹ تو ان کو کوئی نہیں ڈالتا, اور اکثر بزرگ پھر جاتے بھی ہیں. لیکن بہرحال احتیاط لازمی ہے. جہاں کہیں ایسا کوئی شک والی بات ہو تو پھر وہ بزرگ نہ جائیں, گھر میں ہی نماز پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ اس مجبوری کی کیفیت میں ان کو اللہ تعالیٰ گھر میں ہی جن لوگوں کو مسجد میں جا کر ثواب ملتا تھا, ان دنوں اللہ تعالیٰ گھر میں ہی یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ اجر عطا فرمائے گا. اس کی واضح مثال میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر دوں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ
तो अल्फाज की दुनिया में कदम रखने और प्रेजेंटर बनने के लिए अपनी किस्मत आजमाइए और बन जाइए स्पाइस 107 की टीम का हिस्सा। मजीद मालूमात के लिए आज ही हमारे प्रोग्राम कंट्रोलर वाहिद परवेज साहब से राब्ता कीजिए 0304 520 6669। एड्रेस कोटली रोड, सेक्टर F1, सेकंड फ्लोर, जहीर सुलेमान प्लाजा, बिलमुकाबिल आफ्ताब शहीद पार्क। Only station giving you the hottest mix of today's all-in-one radio station. I am Spice 107. रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सुनिए प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन अपने मेजबान मोहम्मद सदीक के साथ, जिसमें होंगे मेहमान प्रोफेसर अब्दुल सलाम और दिए जाएंगे आपके सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सुनना मत भूलिएगा, रोजाना दिन 3 बजे से 5 बजे तक स्पाइस FM 107 पर और फास्ट FM 87.7 पर। रमजानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में स्पाइस FM मीरपुर लाया आपके लिए स्पेशल नशरियात, हदीस पाक की रोशनी में स्पेशल प्रोग्राम्स, मालूमाती प्रोग्राम्स, बच्चों के लिए कंपटीशंस, प्रोग्राम सवाल जवाब, नातों के प्रोग्राम्स, इफ्तार स्पेशल शो, सहरी के स्पेशल प्रोग्राम्स। सुनते रहिए स्पाइस FM मीरपुर। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खतरनाक असरात की लपेट में है, मगर पाकिस्तान में डर सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि भूख, अफलास और बेरोजगारी का बोझ गरीब आवाम के लिए अलग से वबाले जान बन रही है। ऐसे में स्पाइस FM 107 और अल उबैदिया ऑर्फन मिलकर गरीब और मुस्तहिक लोगों को फूड पैकेज मुहैया करने के लिए कोशां हैं। मुखय्यर हजरात इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ें और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें। एक फैमिली के लिए फूड पैकेज की कीमत 5,000 रुपए है। आप अपनी डोनेशन यूनाइटेड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए 0684219060,868। इसके अलावा इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए भी डोनेशन भेजी जा सकती है। फॉर इजी पैसा कॉन्टैक्ट 034658317006। फॉर जैज़ कैश कॉन्टैक्ट 030452 666 स्पाइस FM 107 और अल उबैदिया के साथ मिलकर इंसानियत की मदद करें। चाहत, उल्फत और मोहब्बत के सब रंग लिए स्पाइस 107। वो पानी से रोजा इफ्तार कर लिया करे।
مصطفى اللهم صل على المصطفى مصطفى 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 just and kind اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى. جی سامعین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے پروگرام عالم آن لائن کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد صدیق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالسلام صاحب جو آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. سامعین اکرام، آپ لوگ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں 450-107 پہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فاسٹ ایف ایم 87.7 بریڈ فورٹ سے سماعت کر رہے ہیں تو نمبر ڈائل کریں گے 0203529649. پروفیسر صاحب، مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں. فیصل صاحب ہیں، فیصل اقبال ہیں، اور انہوں نے منگلا سے یہ سوال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی شرٹ کے اوپر کسی پرندے یا جانور کی تصویر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر شرٹ کے اوپر پرندے یا جانور کی کسی جاندار چیز کی تصویر اگر ہو تو اگر تو اپنے اوپر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر تو نہیں ہے پھر بھی، لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن جب کوئی شخص پیچھے کھڑا ہے، فرض کیا میری پیٹھ پر جو میں نے جیکٹ لگائی ہوئی ہے یا کوئی قمیض پہنی ہوئی ہے اس کے پیچھے تصویر بنی ہے، اور میرے پیچھے جماعت کے ساتھ یا ویسے کوئی پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے وہ تصویر، لہٰذا اس کی نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر صورت وہ تصویر نہ ہو. ایسی چیز جب ایک مسلمان ہے تو جب کوئی چیز لیتا ہے، خریدتا ہے، تو اس وقت خریدتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے نہیں لینا چاہیے. تو البتہ خود اس کی نماز جب بھی پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی. بہرحال یہ چیزیں اس طرح کی لینی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون ہے ماہر صاحب؟ سر عامر بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. عامر جی. عامر بھی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح ابھی تراویح نشر ہو رہی ہے ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ، تو اس لحاظ سے موجودہ حالات کے مطابق گھر میں وہ سن کے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پر جو چل رہی ہے اس جماعت کے ساتھ؟ جی جی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، شکریہ. جی شکریہ، بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. بڑا اہم سوال ہے، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. امانت علی ہیں رڑا سے، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا کیا سنت ہے یا پھر بغلوں میں، ان کا سوال جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گیا، ایک سیکنڈ، بت رکھنا اس حساب سے تھا کہ یا یہ ریگولر سنت ہے؟ اچھا، یہ ابھی اس وقت سوال یہ پوچھ رہے ہیں. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بغل کے نیچے بت رکھے ہوئے اس وجہ سے رفع یدین، یہ سب فضول اور فارغ قسم کی باتیں ہیں. یہ جہالا کہہ سکتے ہیں. صاحب علم ایسی بات کوئی نہیں کرے گا کہ بت رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے یہ ہوا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ رفع یدین کا طریقہ بھی اس انداز سے بھی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے رفع یدین جو نہیں کرتے اس انداز سے بھی آپ نے نماز پڑھی. اختلافات یا جو اپنے اپنے طریقہ یا اپنی رائے جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھی رفع یدین کر کے، بعد میں جب نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا، یا اسی طرح ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع یدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ زندگی بھر اسی انداز سے پڑھتے رہیں، شاید اس صحابی کی بعد میں ملاقات نہ ہوئی ہو. دوسرے صحابی نے دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رفع یدین نہیں کر رہے ہوں گے. اب وہ صحابی اپنے طریقے سے بیان کرے گا تو اسی انداز سے حدیث جب مجھ تک، آپ تک، یا کسی ائمہ یا اماموں پر، محدثین تک وہ بات پہنچی ہوگی تو یقیناً جس صحابی کے ذریعے ان تک پہنچی ہے
وہ اسی کی ذکر کریں گے اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے. اس لحاظ سے میں تو یہ کہوں گا کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی سنت ہے. اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, لہٰذا کرنا بھی سنت ہے. میں علامہ اقبال کا ایک یہاں جملہ کہوں گا کہ اس بات میں نہ پڑھیے کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں, یا رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ. نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے نماز ہو جاتی ہے. البتہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مسلمانوں کے, میں کہوں گا یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ شیعہ ہے, تو جو دنیا اور ہمارے لیے یہ سوچا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہاتھ باندھ رہے ہیں ادھر ہاتھ باندھ رہے ہیں, جبکہ دشمن ہمارے سب کے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. بہرحال آپ رفع یدین کریں وہ بھی سنت ہے, نہیں کرتے تب بھی سنت ہے, دونوں صورتوں میں آپ کو اجر ملے گا. بہت شکریہ. تنویر حسین ہیں جی F1 سے, انہوں نے سوال کیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. جی, پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے اتنی تاکید کی کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی تو حق نہیں دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی عزت جو ہے اس کی عزت کرنا, اگر کوئی شخص پڑوسی کی عزت یا بے توقیری کرتا ہے, یا کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ پڑوس میں انسان کوئی بدکاری کرنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام بھی جرم ہے, لیکن کوئی شخص پڑوسی کے ساتھ ایسا کرے تو یقیناً اس کو اس کا ڈبل اس کی سزا ملے گی. لہٰذا پڑوسی کے معاملات میں کہ جب کوئی کھانا کھلانا ہو یا کھانے کی بات ہو, کہیں خوشی غمی کی بات ہو, ان کو ساتھ شامل کرنا. اور ہر ممکن یہ میں کہوں گا کہ آج کے دور میں یہی اگر کوشش کی جائے کہ میرے کسی عمل سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہی اگر آپ اور میں ہم کوشش کریں نا, کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچی ہو, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. بہرحال پڑوسی کے لیے کھانے کی ضرورت ہو وہ خیال رکھے, خوشی غمی میں اس کے ساتھ شامل ہوں, کہیں ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کریں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کا ذکر ہوا کہ وہ عورت بڑی نمازی ہے, تہجد گزار ہے, تسبیحات پڑھتی ہے, لیکن پڑوسیوں کو وہ تنگ کرتی ہے, پڑوسی اس سے تنگ ہیں. حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے. دیکھیں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میں آپ نماز پڑھتے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن وہ نماز, تہجد, ذکر و اذکار, روزہ, یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کام کے نہیں ہیں جب ہم پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے, ان کا خیال نہیں رکھتے. اور ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ جو عام صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور پڑوسی اس سے خوش ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اور پروین صاحبہ تھی, انہوں نے سوال کیا قرآن مجید میں جو سجدے آتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے. جی, قرآن مجید میں سجدے 14 سجدے ہیں, تو ایک اور روایت ہے جس میں 17 بھی ہے, لیکن بہرحال جس پہ سارے متفق ہیں وہ 14 سجدے ہیں. وہ اس کے لیے طریقہ کار پورا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سجدہ جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں وہ سجدہ, اگر وہ آیت سجدہ ایک آیت ہوتی ہے, اس آیت کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے, وہ آیت سجدہ جب کوئی شخص پڑھ لے تو اس وقت اس پر سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے, یا اسی طرح سن لے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اس نے سینکڑوں دفعہ بھی پڑھا تو پھر ایک ہی سجدہ ہوگا, لیکن جگہ تبدیل کی پھر جا کے پڑھا یا سنا تو پھر ایسی صورت میں دوسری دفعہ وہ سجدہ ایک ہی سجدہ ہے, 2 دفعہ اس پر واجب ہو جائے گا. تیسری جگہ بدلی تو 3 دفعہ واجب ہو جائے گا, پھر وہ پڑھی. تو اس لحاظ سے سجدہ جب وہ آیت سجدہ ہم پڑھیں گے تو ہم پر سجدہ واجب ہو جائے گا. اب اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یا تو آپ اسی وقت قرآن بند کر کے پڑھتے پڑھتے قرآن بند کر کے پہلے سجدہ کر لیں, یا پھر اس وقت نہیں تو جب آپ پڑھ کے فارغ ہو جائیں, یا کسی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی پہ
बैठे हुए आपने या मोबाइल के अंदर वो आपने कुरान सुना तो उसमें आयत सजदा थी तो आप पर वो आयत सजदा वाजिब हो गई। जब भी यानी आयत सजदा सुनने से वो सजदा तलावत वाजिब हो गया, तो फिर जब भी आप किसी जगह इजीली नमाज के लिए या वैसे ही पहुँचे तो उस वक्त आपको वो सजदा करना है। तिलावत करते वक्त कुरानी मजीद बंद करके सजदा कर लिया, फिर तिलावत शुरू कर ली। नहीं तो अगर जब आप सारा पढ़ के उठेंगे उस वक्त कर लें, या किसी भी सूरत में आप सजदा तिलावत वो वाजिब हो जाता है, वो आपको करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है उसी वक्त करें, जिस वक्त आपको ईजीली सजदा कर सकते हो उसके लिए नियत ही करनी है कि नियत सजदा तिलावत कलाम मजीद की अल्लाह की रज़ा के लिए। ये सजदा कानों तक हाथ ले जाए बग़ैर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये नियत करते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदा बैठकर भी कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे ये नीयत, खड़े होके भी सीधा सजदे में जाके रुकू भी नहीं करना है, सजदे में जाके सजदा करके तस्बीह पढ़नी है, वो एक ही सजदा होगा। तस्बीह पढ़नी है, आप 2 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा पढ़ के सीधा खड़े हो जाएं, बस यही सजदा है। इसको सजदा तिलावत कलाम मजीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। क्या पूरे कुरान मजीद को ख़त्म करने के बाद 14 सजदे जो है ना वो इकट्ठे किए जा सकते हैं? वो भी अगर किसी शख्स को याद नहीं रही तो पूरा कुरान मजीद सुना या पढ़ा तो उसे ये भी पता नहीं कि किस किस जगह मैंने सुना या कौन सी जगह थी जहां आयत सजदा थी, लेकिन आपने पूरा कुरान पढ़ लिया तो आप इकट्ठे 14 सजदे भी कर सकते हैं आखिर पे। चले, बहुत शुक्रिया। और ये याद रखिएगा ये चीज़ वाजिब होती है, जितना जल्दी अदा हो सके वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। साइका थी, कहती हैं सुरमा लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? जी, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर आप आंखों में कोई दवाई वगैरह डालें तो उससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। सही है। दूसरा सवाल इन्होंने दूसरा सवाल किया था कि अफ्तार के वक्त अक्सर दुआ हम करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी दुआ अफ्तारी करने के बाद करनी चाहिए, बाज़ पहले की है। असल कहानी क्या है प्रोफेसर? जी, यही कहानी मैं चूँकि बताना चाह रहा था, सामीन तवज्जो से सुने कि देखिए ये कुछ अरसा हम भी, मैं भी यूँ समझें कि हम भी बचपन से पढ़ते रहे कि वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व वाला रिज़्क़ि का अफ्तरत, ये हम पढ़ते रहे दुआ, शुरू में भी पढ़ते रहे, अब भी पढ़ते रहे। अक्सर लोगों को भी यही याद, आम किताबों में भी यही लिखा हुआ कि जी इफ्तारी के वक्त पढ़ना है दुआ। तो हम यही करते रहे कि दुआ जब इफ्तार करने का टाइम होता है हाथ उठा के दुआ की, और फिर आखिर टाइम पे हमने ये दुआ पढ़ी और फिर रोज़ा इफ्तार कर लिया। ऐसे अब एक नया शोशा उठा हुआ है कि जी देखें, इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि मैंने अल्लाह के दिए हुए, तर्जमा बनता है जो पूछ रहा हूँ, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से मैंने रोज़ा इफ्तार किया, तो अभी किया ही नहीं, तो आप रोज़ा इफ्तार बाद में, रोज़ा तो अभी करना है आपने, तो लिहाजा पहले आप पढ़ रहे, लिहाजा ये दुआ बाद में पढ़नी चाहिए। ये एक नया शोशा, ये फसादी लोग होते, बात कुछ भी नहीं होती, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। अब देखें, निकाह किया तो जो आपने निकाह किया अब उसके निकाह में आ गई, ठीक है, लेकिन जो आपने निकाह में आई है उसके बाद भी तो आपने आपके साथ ही रहनी है। तो इसी तरह मैंने इफ्तार किया तो अब मैं कर रहा हूँ, अब मैंने नियत की तो मैं नमाज की नियत करता हूँ या नियत की, तो एक ही बात होगी, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है, जो असल चक्कर क्या है। असल चक्कर ये है कि हम जो तो कुरान के अरबी के वर्ड, अरबी के अल्फाज हैं वो हम पढ़ें, लेकिन वो भी जो हम पढ़ते हैं आज के दौर में, तो कितनी बदकिस्मती है कि हमें नमाज की तरफ पढ़ते हुए तवज्जो क्यों नहीं जाती। वजह अक्सर लोगों की ये शिकायत, वजह यह है कि हमें पता ही नहीं कि मैं अल्लाह से जो कलाम कर रहा हूँ वो है क्या, अल्लाह से जो मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे पता ही नहीं है, तो तवज्जो कैसे होगी। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह से कलाम कर रहा हूँ, अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह से कलाम कर रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहा। अब यह है कि मुझे पता करना चाहिए था, कम अज़ कम नमाज का तो पता करना चाहिए कि माना क्या है। इसी तरह जब हम दुआएं मांगते हैं, हम वज़ाइफ करते हैं, तो कुरान तो असल है अल्लाह का कलाम, उसके उसी अरबी वर्ड के अंदर पढ़ना मुझ पर लाजिम है,
تبھی مجھے قرآن پڑھنا کہا جائے گا. لیکن یہ جو باقی دعائیں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں. وہ بھی رٹا لگا کے وہی اسی انداز سے جس طرح ہم رٹا لگا کے نماز پڑھ لی نا, رٹا لگا کے قرآن پڑھ لیا تو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں. اسی طرح دعاؤں کے لیے بھی رٹا لگواتے ہمیں, اور یہی تو غلطی ہو رہی ہے ہم سے کہ ان دعاؤں میں رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے. دعا تو وہ ہے جو دل سے میں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ میری زبان سمجھتا ہے, میں اپنی زبان پہاڑی بولوں, انگلش بولوں, اردو بولوں, پنجابی بولوں, جس زبان میں اللہ سے پکاروں اپنے دل سے پکاروں. تو جب وہی زبان جس دل سے میں جا کے افطاری کرنے کی بھی نیت کروں گا, سحری کی بھی نیت کروں گا, دعا کروں گا, ایک دعا ہے نا, تو وہ دعا اپنی زبان میں کر لو یار, کیوں ضرورت ہے اس کے آپ کے پہلے پڑھو یا بعد میں پڑھو, اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگو. اللہ تیرے رزق میں افطار کرنے لگا ہوں, تیرے رزق سے تو برکت دے دے. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبح سے شام تک روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے. اے مولا تیرا فرمان ہے کہ جب دعا مانگیں تو دعائیں قبول کرتا ہے, اور سحری افطاری کے وقت جو دعا مانگیں تیرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں تجھ سے دعائیں مانگوں تو قبول کرتا ہے. مولا کائنات کر لے, قبول کر لے. یہ دل سے آپ اپنی زبان میں, وہ رٹا وہاں دعا میں کون سی رٹا ہوتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی غلطی میں کہہ رہا ہوں کہ دعا میں بھی رٹا چل رہا ہے. مانگ رہے اللہ سے اور دعا بھی رٹا. وہ رٹے کو چھوڑو, جو دل میں اپنی زبان سے دین کو سمجھ کے اس سے اپنی زبان میں پکارو, اللہ سے دعا مانگو تو پھر دیکھیں اللہ دعائیں سنتا بھی ہے, مانتا بھی ہے. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. سامعین کرام, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کی جانب چلتے ہیں اور اس کے بعد لوڈ کرائیں گے. مزید سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنتے رہیے گا پروگرام عالم آن لائن. This is Spice FM 107.7. ہر طرح کی بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور اس آزمائش کی گھڑی میں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ اور علاج انتہائی مؤثر اور تجربہ کار طبیب سے ہی کروانا چاہیے. جیسا کہ سب سے زیادہ تجربے کار 20 سال کا تجربہ رکھنے والے طبیب, سابقہ وائس پرنسپل LH میڈیکل کالج لاہور, ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیحری, جو کہ جوڑوں کے درد, شوگر, ہیپاٹائٹس, آنکھوں کے علاج میں خاص مہارت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے ہمراز کے علاج کے لیے ہومیو لیڈی ڈاکٹر طاہرہ بھی موجود ہوتی ہیں. ہر جمعہ کو ڈاکٹر صاحب اور لیڈی ڈاکٹر صاحبہ صبح 10 بجے میرپور کلینک پر موجود ہوتے ہیں. ایڈریس رحمان پلازا, پلاٹ نمبر 1, بلاک 4, B سیکٹر D, فٹ بال چوک, نیو انڈسٹری روڈ, میرپور آزاد کشمیر. رابطہ نمبر 0300441380. آ گئی ہوں میں ان کمپیوٹر سے, مجھ سے نہیں چلتے اب یہ. ارے اتنے اولڈ سٹائل کے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہیں تو کیسے چلیں یہ؟ تو کہاں سے ملتے ہیں نئے سٹائل کے کمپیوٹر, آپ ہی بتا دیں. ارے UK کمپیوٹرز ہے نا, تو وہاں سے جا کر لیں کمپیوٹرز, جہاں سے آپ کو ملیں جدید کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپ, موبائلز, TP لنک, CCTV کیمراز کی آل ورائٹی اسپیئر پارٹس اینڈ آل کائنڈ آف ایسیسری. کانٹیکٹ 05827446722. ایڈریس میاں محمد روڈ, عزیز پلازا, میرپور AJK. UK کمپیوٹرز کی سیکنڈ برانچ علامہ اقبال روڈ, نانگی چوک, مال پلازا, اپوزٹ SCO بلڈنگ, میرپور. دیکھیں نا گرمی کتنی زیادہ ہے اور اوپر سے AC بھی نہیں چل رہا. تو اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. بشیر کولنگ سینٹر, جہاں پر فریج, AC, واشنگ مشین, ڈرائر, مائکرو ویو اوون, استری اور چولہے کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. کہاں پہ ہے یہ شاپ؟ یہی پاس پر ہی تو ہے, کوٹلی روڈ بالمقابل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول, سیکٹر F1, میرپور. کانٹیکٹ 0346522115 اینڈ 03465456 The only station giving you the hottest mix of today's all-in-one radio station. Hello? Anybody there? Hey, this is Spice Digital 107 FM. Oh, yeah. تو نہ
पूना पोठा मजराबाद के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में शादी होगी आपकी और वेलकम करेगी हिल व्यू मार्की। लज्जत से भरपूर मजेदार खाने, फुली एयर कंडीशन्ड, मर्दों ख्वातीन के लिए अलग अलग इंतहाई उम्दा इंतजामात, खूबसूरत गार्डन, वसी कार पार्किंग और दिलकश नजारे। हिल व्यू मार्की शादी ब्याह की तकरीबात के अलावा होम डिलीवरी सर्विस के साथ हर किस्म की पकवाई की सहूलत भी मुयस्सर। 24 घंटे सर्विस। हिल व्यू मार्की, पूना पोठा मजराबाद, तहसील समानी, जिला बिंबर। MD जफर इकबाल 0349 546 0447। ज़ेरे निगरानी इम्तियाज अहमद UK contact 07588 519363। अमजद हुसैन मुंशी 0344 511 2199। जुबैर महफूज पोठा 0344 900 3006। क्या आपने कभी सोचा कि आप रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं? हाय हेलो एंड वेलकम टू 10 लाइव। और अभी तक ये आपका ख्वाब हो? फौरन वापस आते हैं, बोला नहीं कभी। अगर आप पुरएतमाद हैं and know the art of communication, welcome to a brand new music request। तो अल्फाज की दुनिया में कदम रखने और प्रेजेंटर बनने के लिए अपनी किस्मत आजमाइए और बन जाइए स्पाइस 107 की टीम का हिस्सा। मजीद मालूमात के लिए आज ही हमारे प्रोग्राम कंट्रोलर वाहिद परवेज साहब से राब्ता कीजिए 0304 520 669। एड्रेस कोटली रोड, सेक्टर F1, सेकंड फ्लोर, जहीर सुलेमान प्लाजा, बिलमुकाबिल आफ्ताब शहीद पार्क। रियासत जम्मू और कश्मीर के पहले क्वालिफाइड पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड शुगर स्पेशलिस्ट, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। खून और पेशाब में शुगर, बच्चों में शुगर, हामला खवातीन में शुगर और मोटापे का मुकम्मल इलाज। शुगर की वजह से पाँव की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, पाँव का सुन्न होना, पाँव की जलन, कीड़ियों का चलना, सुइयों का चुभना, पाँव में एहसास का कम या कुछ भी महसूस न होना। जी हाँ, अब आपको लाहौर, इस्लामाबाद या किसी बैरून शहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपके शहर मीरपुर में डॉक्टर उस्मान शाहिद। राब्ता नंबर 05827 439991 0343 7439991। एड्रेस चौधरी अनीफ प्लाजा बिल मुकाबल सिटी बुक सेंटर, सेक्टर C1 थोथार रोड, मीरपुर, आजाद कश्मीर। याद रहे, खुद इलाजी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। This is your stop station. Spice 107. I am Spice 107. रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सुनिए प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन अपने मेजबान मोहम्मद सदीक के साथ, जिसमें होंगे मेहमान प्रोफेसर अब्दुल सलाम और दिए जाएंगे आपके सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सुनना मत भूलिएगा, रोजाना दिन 3 बजे से 5 बजे तक स्पाइस FM 107 पर और फास्ट FM 87.7 पर। रमजानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में स्पाइस FM मीरपुर लाया आपके लिए स्पेशल नशरियात। हदीस पाक की रोशनी में स्पेशल प्रोग्राम्स, मालूमाती प्रोग्राम्स, बच्चों के लिए कंपटीशंस, प्रोग्राम सवाल जवाब, नातों के प्रोग्राम्स, इफ्तार स्पेशल शो, सहरी के स्पेशल प्रोग्राम्स। सुनते रहिए स्पाइस FM मीरपुर। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की खतरनाक असरात की लपेट में है, मगर पाकिस्तान में डर सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि भूख,
भूख, अफलास और बेरोजगारी का बोझ गरीब आवाम के लिए अलग से वबाले जान बन रही है। ऐसे में स्पाइस FM 107 और अल उबैदिया ऑर्फन मिलकर गरीब और मुस्तहिक लोगों को फूड पैकेज मुहैया करने के लिए कोशां हैं। मुखय्यर हजरात इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ें और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करें। एक फैमिली के लिए फूड पैकेज की कीमत 5,000 रुपए है। आप अपनी डोनेशन यूनाइटेड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर नोट कर लीजिए 0684219060,868। इसके अलावा इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए भी डोनेशन भेजी जा सकती है। फॉर इजी पैसा कॉन्टैक्ट 034658317006। फॉर जैज़ कैश कॉन्टैक्ट 0304520669। स्पाइस FM 107 और अल उबैदिया के साथ मिलकर इंसानियत की मदद करें।
रखते रोज़े रखते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए और इनको जन्नत में जाने का ज़रिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। जी हाँ सामईन इकराम, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है और ये प्रोग्राम आप लोग डेली बेसिस पे दिन 3 से लेकर 5 बजे तक समाप्त करते हैं और रिपीट टेलीकास्ट होता है रात 1 से लेकर 3 बजे तक। सो इस सवाल को, अगर आपके माइंड में कोई सवाल ऐसा था जो आप नहीं सुन सकें तो रात के वक्त भी सुन सकते हैं और स्पाइस मीडिया ग्रुप फेसबुक पेज पे भी ये सवाल आप लोग वहाँ से भी लाइव रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं तो आप सुन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जितने भी आप लोगों के सवाल थे वो सारे के सारे शामिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इसी टाइम पे फिर से यहीं से हम शुरू करेंगे और तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सदीक को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।